آخر اس نے وہ تھانے کو بلوایا کس طریقے، تو اسے کہا تم وہ مدیر آڈیٹر لاہور کو پھر نہیں لائے نا؟ تو اس نے کہیں اشارہ کیا کہ صاحب یہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ ثاقب صاحب آپ لاہور بھی نکالتے ہیں؟ میں کہا ہاں. تو ہمیں تو آرڈر ملا آپ کو محفوظ کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا صاحب کر لیں. پھر کہنے لگے ہمارے پاس تو محفوظ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ جیل میں بھیج دیتے ہیں. تو آپ، میں نے کہا وہ تو میرا بھائی بھی جا چکا ہے، فیضا ناصر ہم سب بھی گئے ہوئے ہیں، حضرت میاں شریف ہم سب بھی گئے ہوئے ہیں، تو اب کیا ارادہ؟ تو کہنے لگے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چلے جائیں لاہور سے باہر. تو میں کراچی چلا گیا، وہیں ٹھہرا بھائی جان کے پاس. جس دن پھر ایک دن خالد صاحب سے ملنے گیا، غالباً 5 مارچ مئی کو، یا تو انہوں نے آپس میں بات کی شعبانوں کے ساتھ کہ ثاقب صاحب کل چلے جائیں گے جی. تو اس سے میں سمجھا کہ مارشل لا اٹھ رہا ہے، تو میں واپس آ گیا. اور پرچہ چونکہ میرے پرچے پر لکھا ہوا تھا، لے کر کراچی چلا گیا. بھائی جان کو دکھایا، بھائی عبداللہ خان کو. تو وہ کہنے لگے کہ یار ثاقب اس جیسا پرچہ اگر نکلا ہے جماعت کا تو اور کیا چاہیے. اچھا تم بتاؤ حساب لگا کر کہ کتنے پیسے اکٹھے کر لیں تو پرچہ چلتا رہے گا. میں نے یوں ہی اس وقت عمر تھی ایسے ہی کہ سب کچھ لکھ لیتے تھے ہم، اور خیال یہ تھا کہ شاید ساری عمر یہ ایسے ہی چلے گا. تو میں نے کہا صاحب 3 مہینے کا خرچ آپ 3000 روپے اکٹھا کر دیں تو پھر میں پرچہ بند نہیں ہونے دوں گا. نے کہا اچھا تو آج کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں آج خواجہ صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. ان کا حکم تھا کہ ایک رات میرے پاس ٹھہر. میں وہاں گیا تو میں نے وہ خواجہ صاحب کو پرچہ دکھایا. اس کے ایک صفحے پر قائد اعظم کی تصویر تھی، آخری صفحے پر خواجہ ناظم الدین کی تصویر تھی. تو وہ جب وہ میز پہ بیٹھتے تھے تو صرف چہرہ نظر آتا تھا، چھوٹے قد کے تھے، فائلیں اتنی اونچی ہوتی تھی کہ وہ بعض پورے بھی نظر بھی نہیں آتے تھے. تو وہ ہنسے تو اٹھ کے وہ پرچہ لے کر اندر چلے گئے. اندر کو 5 منٹ رہے، پھر واپس آئے تو کہنے لگے وہ شعبانوں کو وہ پرچہ بہت پسند آیا ہے. شعبانوں ان کی بیگم کا نام. اور ایک توقف کے بعد کہنے لگے انہوں نے کہا ہے ہماری طرف سے ثاقب صاحب کی خدمت میں، یہ بھی ان کے گورنر جنرل کا پیریڈ ہے؟ جی ہاں، گورنر جنرل کا پیریڈ، کہ 500 روپیہ پیش کرو. تو انہوں نے مجھے 500 روپیہ دے دیا، پھر بیٹھ گئے. کوئی 2-3 منٹ کے بعد پھر ہنسے وہ بڑے اونچے سے. تو وہ جب ہنستے تھے تو وہ بڑی عجیب و غریب وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے تھے. تو وہ جناب کہنے لگے لیکن ہم شعبانوں کے میاں ہیں، ہم 1000 روپیہ دیں گے. تو انہوں نے 1000 روپیہ دیا. میں نے کہا چلیے 50% تو ہو گیا نا. صبح میں آیا بھائی جان کے پاس، لے کر کراچی چلا گیا. بھائی جان کو دکھایا، بھائی عبداللہ خان کو. تو وہ کہنے لگے کہ یار ثاقب اس جیسا پرچہ اگر نکلا ہے جماعت کا تو اور کیا چاہیے. اچھا تم بتاؤ حساب لگا کر کہ کتنے پیسے اکٹھے کر لیں تو پرچہ چلتا رہے گا. میں نے یوں ہی اس وقت عمر تھی ایسے ہی کہ سب کچھ لکھ لیتے تھے ہم، اور خیال یہ تھا کہ شاید ساری عمر یہ ایسے ہی چلے گا. تو میں نے کہا صاحب 3 مہینے کا خرچ آپ 3000 روپے اکٹھا کر دیں تو پھر میں پرچہ بند نہیں ہونے دوں گا. نے کہا اچھا تو آج کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں آج خواجہ صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. ان کا حکم تھا کہ ایک رات میرے پاس ٹھہر. میں وہاں گیا تو میں نے وہ خواجہ صاحب کو پرچہ دکھایا. اس کے ایک صفحے پر قائد اعظم کی تصویر تھی، آخری صفحے پر خواجہ ناظم الدین کی تصویر تھی. تو وہ جب وہ میز پہ بیٹھتے تھے تو صرف چہرہ نظر آتا تھا، چھوٹے قد کے تھے، فائلیں اتنی اونچی ہوتی تھی کہ وہ بعض پورے بھی نظر بھی نہیں آتے تھے. تو وہ ہنسے تو اٹھ کے وہ پرچہ لے کر اندر چلے گئے. اندر کو 5 منٹ رہے، پھر واپس آئے تو کہنے لگے وہ شعبانوں کو وہ پرچہ بہت پسند آیا ہے. شعبانوں ان کی بیگم کا نام. اور ایک توقف کے بعد کہنے لگے انہوں نے کہا ہے ہماری طرف سے ثاقب صاحب کی خدمت میں، یہ بھی ان کے گورنر جنرل کا پیریڈ ہے؟ جی ہے؟ ہاں، گورنر جنرل کا پیریڈ، کہ 500 روپیہ پیش کرو. تو انہوں نے مجھے 500 روپیہ دے دیا، پھر بیٹھ گئے. کوئی 2-3 منٹ کے بعد پھر ہنسے وہ بڑے اونچے سے. تو وہ جب ہنستے تھے تو وہ بڑی عجیب و غریب وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے تھے.
خاصے تو پیٹ وہ کے جناب کہنے لگے لیکن ہم شاہبانوں کے میاں ہیں، ہم 1000 روپیہ دیں گے. ماشاء اللہ. تو انہوں نے 1000 روپیہ دیا. میں نے کہا چلیے 50% تو ہو گیا نا. صبح میں آیا بھائی جان کے پاس. ابھی آپ نے جو ایک کلپ سنا ہے یہ ثاقب زیروی نامی ایک قادیانی شخص ہے جو کہ مرزا محمود کا پرسنل سیکٹری بھی تھا، ان کا ایک مشہور شاعر بھی تھا، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ قادیانی گنڈا بھی تھا. اس نے 1930s میں جو ہے وہ کوئی دلی کے اندر ایک گیدرنگ تھی قادیانیوں کی، کوئی جلسہ تھا، تو وہاں پر مسلمان جو تھے وہ قادیانیوں کے خلاف نعرے بازی وغیرہ کرنے آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر پھر انہوں نے جو ہے ثاقب زیروی نے اور دوسرے قادیانی گنڈوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے فائرنگ وغیرہ کی تھی، جس میں کئی لوگ مارے گئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ڈنڈوں سے اور اس طریقے سے بھی انہوں نے جو قادیانیوں کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے تو ان کو مارا تھا. تو اسی طرح سے جب 1953 کی یہ سارا فسادات وغیرہ ہوئے ہیں تو یہ بڑا ایکٹیو تھا اس زمانے میں. ثاقب زیروی، شیخ بشیر اور ناصر احمد اور یہ سارے جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کا، مرزا شریف الدین جو پاکستان کا پہلا ٹیررسٹ تھا، جو مرزا قادیانی کا بیٹا تھا. تو یہ یعنی قادیانیوں کی جو ملیٹنٹ ونگ کا جو سربراہ تھا وہ اصل میں مرزا شریف الدین تھا. تو یہ 1953 میں انہوں نے جو ہے 13 ٹیمپل روڈ ایک لاہور میں ایک کوئی کوٹھی تھی جو ہندوؤں کی کوٹھی تھی، اور بعد میں انہوں نے قبضے کیے تھے. تو یہ 13 ٹیمپل روڈ لاہور میں انہوں نے وہاں اپنے وہ جو گھر تھا وہاں پر ایک جب جلوس وغیرہ گزرا 1953 میں تو انہوں نے اس گھر کے اوپر مشین گن لگائی ہوئی تھی اور پھر فائرنگ کر کے بہت سارے مسلمانوں کو وہاں انہوں نے شہید کر دیا تھا 1953 کی موومنٹ میں. اور ان میں سے بہت سارے جو لوگ تھے، یہ ظاہر ہے کہ بعد میں جب کیس ہو گیا، ہنگامہ ہوا، ان کا نام لے لیا گیا، اور بہت سارے قادیانی جنہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا ان کو جو پناہ ملی تھی وہ پاکستان کے مختلف شہروں کی مختلف کنٹونمنٹ ایریا میں ان کو محفوظ کر دیا گیا تھا، وہاں رکھا تھا. اور یہی ایسا ہی ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا جب 1974 میں ایبٹ آباد اور مختلف علاقوں سے جو قادیانی گنڈے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملے کیے تھے، ان کو پر فائرنگ کی تھی، کئیوں کو شہید بھی کر دیا تھا. یہ 74 کی مثال دے رہا ہوں. تو ان کو جو ہے کاکول اکیڈمی جو ہے ایبٹ آباد میں، وہاں پر پناہ دی گئی تھی. وہ وانٹڈ ہو گئے تھے کیونکہ بھٹو دور تھا، تو بھٹو جو ہے سپیئر نہیں کرتا تھا، اس نے کہا ان سب کو اریسٹ کرو. تو وہاں کا جو کاکول اکیڈمی کا جو کمانڈر تھا وہ میجر جنرل عبدالسعید خان تھا، جو لاہوری جماعت کے امیر ڈاکٹر سعید احمد خان کا بیٹا تھا. تو یعنی ملٹری کی کنٹونمنٹ ایریاز جو ہیں یہ قادیانی قاتلوں، گنڈوں، مفروروں کے ایک محفوظ پناہ گاہیں ہیں. تو یہ 1953 میں بھی جو انہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا اور جن کے نام ایکسپوز ہو جاتے تھے، جن کے اوپر مقدمہ یا FIR زبردستی کروائی جاتی تھی، تو پھر ان کو یہ محفوظ کر لیتے تھے کنٹونمنٹ ایریا میں. تو ظاہر ہے جب میں یہ کہتا ہوں
خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے پاکستان کی قوم کہ ہماری فوج کا جو آفیسر رینک ہیں وہ سب کے سب مادر چوت قادیانی ہے. یار خدا کے لیے اس چیز کو سمجھو. بہن چودو تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. آپ جو ہے اس چیز کو، یہ کتنی سیریس بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اگر کوئی باشعور قوم ہوتی نا تو وہ آج جتنے عرصے سے میں فیکٹس بیس باتیں بتا رہا ہوں وہ پاکستان کے اندر جو ہے اینٹی قادیانی ریولوشن لے آتے. لیکن ایسے ماچود ہیں یہ مولوی اور یہ حرامزادے جو میری بات فیکٹس کو سننے کے باوجود یہ جو ہے نا یہ بالکل اس کے اوپر بے حسی دکھاتے ہیں. حالانکہ میرا کیا ہے، میں تو ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. ماچو تو اس طریقے سے ملک بھی بچے گا، اس طریقے سے جو ہے آپ جو ہے ایک صحیح حقیقی معنوں میں آزادی بھی حاصل کر سکیں گے. ابھی تو بلا شبہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ انگریز کی غلامی سے نکل کر قادیانی غلامی میں آئے ہیں. یہ حقیقت ہے. ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. اگر سمجھ آ رہی ہے تو ماں چودو تم نکلو باہر. اوکے، پاکستان سلپ ہو رہا ہے، پسل رہا ہے ماں چودو. ورنہ یہ نہ ہو کہ خاکم بدہم کے پھر کہو کہ یار ہم نے دیر کر دی. تو یہ بہت اہم مسائل کے اوپر باتیں میں کرتا ہوں جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اب آپ دیکھیے، میں یہ جب بتاتا ہوں کہ پاکستان پہلے دن سے ہی قادیانی تسلط ریاست بن چکا تھا، تمام اداروں کے اوپر قادیانی چھا گئے تھے اور جنہوں نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کیا. خدا کی قسم کچھ نہیں کیا. کس چیز کی کمی ہے آپ کے ملک میں؟ اوکے، یہاں اناج پیدا ہوتا ہے، یہاں کے لوگ محنتی ہیں، یہاں بے شمار قدرتی وسائل ہر چیز ہونے، لیکن وہ سب کا سب جو لوٹ ہو رہی ہے اور ہو رہا ہے وہ سارے چند لوگوں کے پاس جاتا ہے جو قادیانیوں کے اپنے لوگ ہیں. خواہ وہ ملٹری جنرل ہوں، خواہ وہ جج ہوں، خواہ وہ بیوروکریٹ ہوں، خواہ وہ سیاستدان ہوں، کوئی بڑے پولیس افسر ہوں، یہ بندر بانٹ پھر ان میں ہو جاتی ہے اور سارا کچھ قادیانی جو ہے پاکستان کے وسائل کے. اب قوم سنے، جو لوگ بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے ڈپلومے لے کر اور بڑے بڑے جرنلسٹ بن کر اور دانشور بن کر وہ آ کے قادیانیوں کا مسلسل ڈیفینس کرتے ہیں، آج تک میری ایک بات کا رد نہیں کر سکے. اوکے، تو یہ دلیل ہے سچائی کی، یہ فیکٹ بیس باتیں ہیں یار. تو آئی ڈونٹ نو کہ کون سا میں لینگویج استعمال کروں کہ آپ لوگوں، یہ ساری جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ پاکستان کے قوم کی فلاح کی باتیں ہیں. اس کی نجات کا راستہ یہی ہے کہ اور خدا کے لیے یہ مولوی وغیرہ ان سے نکل آؤ. تاریخی طور پہ میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، جتنی خدمت مولویوں نے قادیانیوں کی ہے کسی نے نہیں کی. اوکے، کیونکہ انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا، انہوں نے بٹرے کیا ہے. ماچودوں نے، انہوں نے 53 میں بھی بٹرے کیا تھا، انہوں نے 66 میں بھی بٹرے کیا تھا، انہوں نے 74 میں بھی بٹرے کیا تھا، انہوں نے 77 میں بھی بٹرے کیا تھا. تو اس لیے خدا کے لیے، اور آج بھی یہ جو مادر چود حرام زادہ یہ کیا تحریک لبیک، خدا کی قسم یہ قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. خیر، تو میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں، لبرل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اچھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے جو بھی ہوں گے، کیا کہتے ہیں، جو بھی ان کی سوچ ہے وہ ان کے ساتھ، لیکن وہ کم از کم یہ ماچود یہ تو سمجھ جائیں کہ یار ایک چیز جھوٹ ہوتی ہے اور ایک سچ ہوتا ہے. جو ہم سے بیانیہ دلوایا جاتا ہے یہ جھوٹ کی بنیاد پر دلوایا جا رہا ہے. اچھا انسان کی تو یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لے. کوئی لبرل ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی کچھ بھی ہے،
کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی سامراجی نظام کو پسند کرتا ہے، کوئی جمہوریت کو پسند کرتا ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم سب انسان ہیں، اوکے، نظریات اپنے اپنے، لیکن اچھے انسان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر کے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں یہاں غلط تھا. اب میں مثال دے رہا ہوں، یہ کیا نام ہے اس کا، مزمل شاہ اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ملا ملٹری اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن ملا ملٹری اتحاد نہیں ہے وہ. پاکستان کے اندر پہلے دن سے ہی مرزئی ملٹری اتحاد رہا ہے. وہ جو انہوں نے بیانیے دیے ہیں میں نے ان کو رد کیا ہے. مزمل نے کہا کہ جناب وہ کوئی ہے مادر چود قادیانی کے عزیز نے 1947 اور 1951 تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر 15 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا تھا. میں نے تمام فیکٹ سامنے اس کے رکھ دیے ان کے اپنے حوالوں سے، جن کی یہ وکالت کرتے ہیں، جن کا یہ دفاع کرتے ہیں قادیانیوں کے، کہ نہیں جناب وہ ایک کے عزیز نے ماچدکی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، وہ حرام زادہ جو ہے وہ پاکستان کا یوم آزادی جو ہے وہ 14 کو ہی منایا گیا تھا، 1948 میں، 49 میں اور 51 میں. اگر مزمل کی جگہ میں ہوتا تو میں نے آ کے معافی مانگنی تھی کہ بھئی میرے سے غلطی ہوئی، میں نے جو کتاب کوڈ کی ہے اس مادر چود نے غلط لکھا ہوا ہے، اور میں اپنے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو وڈرا کرتا ہوں. تو یہ، لیکن اگین اینڈ اگین جتنے بھی لبرلز وغیرہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ آ کے یہ تو مانے نہیں جناب واقعی ملا ملٹری اتحاد نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں کسی شخص نے ایسے ایسے ثبوت دیے ہیں جس کے بعد ہم یعنی کنونس ہو چکے ہیں کہ ہاں فوج بنتی ہی ربوہ میں ہے. یا دوسرے مسائل کے اوپر بھی کہ ہاں یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال بھی قادیانی ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ضیاء الحق بھی قادیانی ہے، ہمیں نہیں پتا تھا ایوب خان بھی قادیانی، مشرف بھی قادیانی، خواجہ ناظم بھی قادیانی، فیروز نون بھی قادیانی، وہ مادر چودھری محمد علی جو ہے وہ بھی قادیانی، بوگرا بھی قادیانی، عمران بھی قادیانی. یعنی پوری جو ڈیٹیل بتا رہا ہوں جو پاکستان کی، وہ قادیانی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اب بھی اگر ان کو تھوڑا سا بھی درد ہے، ان کو احساس ہے کہ قوم کو گمراہ کرنے کا کتنا سنگین نتائج نکلتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی پھر اپنی اسٹیٹ، اپنی ریاست، اپنے عوام کو جو ہے صحیح راستے پہ نہیں ڈال سکتا اگر گمراہ کر دیے. جو قومیں گمراہ ہو جائیں وہ ان کے زمین سے آئل بھی نکلے، کیا بولتے ہیں، سونا بھی نکلے، اور ان کا جو ہے پر کیپٹا انکم ملین آف ڈالر بھی ہو جائے، پھر بھی وہ کبھی بھی ایک مضبوط قوم نہیں بن سکتے. تو لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ وہ فیکٹ فیکٹ سننے کے بعد اپنے جو انہوں نے دعوے کیے ہیں اس کو، یعنی کتنی عجیب بات ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں نے جو ہے قادیانیوں کو کیا کر دیا، ایکس کمیونیکیٹ کر دیا. دا فیکٹ از کہ یہ مرزائیوں نے کیا تھا، اس کا نام نہیں لیتے. آ کے کہیں نا کہ یار ہمیں یہ نہیں پتا تھا، لیکن لوگ ان کے جھوٹ سن کے ان کو اگر اپریشیٹ کرتے ہیں تو پھر مرندہ شوق فی سے پھر اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو بہرحال یہ جناب اب جو میں دعویٰ کرتا ہوں نا 1947 سے لے کے اب ٹل ناؤ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے. اب آپ اس کے سن لیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پولیس والے آئے، وہ مجھے تھانے لے گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اس کے یہ 53 میں یہ مادر چود ثاقب زیروی جو تھا یہ اس گروپ میں شامل تھا جنہوں نے 13 ٹیمپل روڈ سے
की छत पे खड़े होकर मुसलमानों पे फायरिंग की थी। ये बदमाश है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड बदमाश थी माचोदों की। तो ये जब पुलिस ने इसको बुलाया और उसका इंटरव्यू हुआ, उसने, पुलिस वाला क्या कह रहा है उसको, पुलिस वाला उसको फड़ो एस पैंच नु छितर लगाओ यदि बुंडते, तो जो पुलिस ट्रीट करती है मुसलमानों के साथ वो नहीं किया गया। इनको नाश्ते भी खिलाए गए, इनकी इज्जत भी की गई, और पुलिस वाला इसको कह रहा है कि अच्छा भाई हमें तो ऑर्डर है आपको अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन मेरी मानो तुम लाहौर छोड़ दो। फिर कहता है मैं कराची चला गया। फिर ये वांटेड था बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हालांकि स्टेट इनकी अब कादियानियों की अपनी थी। और इमेजिन करें, मुसलमानों को मार के आ रहा है और मेहमान किसका हो रहा है, हेड ऑफ स्टेट जो था उस वक्त मादर चौथ, वो क्या नाम है उसका, ख्वाजा नाज़म। ओके, वो खुद बता रहा है कि जनाब उसने मुझे इनवाइट किया हुआ था मुझे रात बसर करने का। उसने इसको इसलिए बुलाया होगा कि उसकी बीवी को सही कर सके, खुद तो उसे कुछ होता नहीं था। खैर, तो ये जो भी बता रहा है आपके सामने। तो इमेजिन करें कि मरज़ई कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी जो है वो लॉबी है पाकिस्तान के अंदर, कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक वांटेड आदमी को इन्होंने अपने घर में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में शेल्टर दिया है, उसको पैसे दे रहे हैं, उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अब मैं और क्या कह सकता हूँ यार, और कौन कौन से सबूत आपके सामने रखूं। तो बेहतर तो ये है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, कोई लिबरल है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई कुछ है, हर आदमी की अपनी अपनी, इवन कोई कादियानी भी है तो ठीक है, ये उसका अपना क्या कहते हैं बिलीव है। ओके, वो मुसलमान नहीं है, इसके ऊपर हमें इतराज़ है। ठीक है, वो अपने आप को अहमदी भी नहीं कह सकते, वो कानूनी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक मादर चौथ ने कहा कि जी मैंने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी है इस्लामी शायर इस्तेमाल करने की, और नाम जमात का क्या है, अहमदिया जमात। और जनरल ज़िया के दौरे हुकूमत में इनके लीडर के ऊपर लिखा हुआ है हेड ऑफ अहमदिया जमात ऑफ इस्लाम। जनरल ज़िया भुट्टो के दौर में कादियानियों के पासपोर्ट पर नॉन मुस्लिम लिखा जाता था, ज़ियाउल हक के दौर में उनके ऊपर लिखना शुरू हो गए मुसलमान। उसके भी मैंने सबूत दिए हैं, यानी ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं जिनको बड़े से बड़ा मरज़ई आके जो है डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनकी अपनी ज़ुबानी है। मैंने ये भी सबूत दिया है कि जनाब अली, वो कंवर अदरीस जो है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि हाँ 1974 में मिर्ज़ा बशीर ने, मिर्ज़ा नासर ने कहा, अपना जमात का प्रिंसिपल बताया था, और प्रिंसिपल ये है जो मिर्ज़े को नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। उसके बाद ही ये नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हुए थे ना। तो यार हूँ अब मैं क्या करूं, जनरल ज़िया को कब्र में से उठा के तो उसको बोलूं कि इनको बताओ कि मैं मरज़ई था। ये कार खुदा है, कार मानिस्त। लेकिन वो आज भी वो मादर चौथ, जो यकीनन ये कोई मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो लोग जो एक ज़माने में यूसुफ कज़्ज़ाब के सर्कल में थे, जब उनको ये मालूम हुआ कि ये सर्कल ये ख़ुद को नबी होने का दावा करता है, ये तो वो लोग, वो क्या बैतुल रज़ा, एक जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ उसके पास ही है बैतुल रज़ा, तो वो पुराने वक्तों के मेरे 70s के भी कुछ वाक़िफ़ थे, और मुझे तो उस वक्त पता भी नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है। तो उस नाम मैं उनके की लेना नहीं चाहता, लेकिन वो मुझे मिले, मुझे ऑनेस्टली कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। उन्होंने फिर मुझे बताया कि जनाब यहाँ आता था, लेक्चर देता था, और बड़ा हम मुतासर होते थे, उसके पास पैसे भी होते थे, उसके पास
مطلب بڑی اچھی نالج بھی تھی دین کی، تو ہم تو اس کو یہی سمجھتے تھے، لیکن وہ بچہ باز تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب ایک کراچی کا ایک خوبصورت لڑکا جو تھا وہ اس کے ساتھ سرعام بدفعلی کیا کرتا تھا، جس کا نام ہے زاہد احمد، پتہ نہیں پورا نام اس کا ایک. تو وہ تو اب وہ یوسف قذاب سے بدفعلی کروانے والا آ کے جنرل ضیاء الحق کو مسلمان نہیں کہے گا تو کیا، کیونکہ وہ خود قادیانیوں کا ایک وہ ہے، کیا نام ہے، ایک قذاب کا صحابی بنا ہوا تھا. اور آج وہ بے شرمی، اچھا میں مسلسل 10-12 سال سے اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں کہ یہ حرامزادہ کیا بکواس کرتا ہے، اس کے ہر ایک جھوٹ میں نے پکڑے ہیں، اور اس کے باوجود اس کو میرے خیال میں 20 بار میں نے اس کو کہا کہ اگر تو حلالی ہے اور اگر تو نے یوسف قذاب سے بدفعلی نہیں کروائی ہوئی متعدد بار، تو پھر آ میری باتوں کا جواب دے. جنرل ضیاء الحق کو تو غازی اور پتہ نہیں شہید اور وہ تو قادیانی تھا، آ میرے ساتھ بات کر. تو جو طالبان کو یہ کہتا ہے کہ یہ تھے وہ تھے، آ میرے ساتھ بات کر. تو کہتا ہے افغانستان میں جہاد تھا، میں کہتا ہوں شرعی طور پہ وہ جہاد تھا ہی نہیں، آ ثابت کر تیری مادہ چوت. اور وہ پچھلے دنوں پھر وہ آ کے لگا ہوا تھا کہ بھٹو کو پھانسی ہو گئی، اچھا یہ ہے وہ ہے. تو یہ اٹ از ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیے پاکستان، خیر پہلے میں اس موضوع کو تو جناب عالی آپ کے سامنے سارے فیکٹس ہیں. اور آج بھی اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جی نہیں، قادیانیوں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، ان کی کوئی پاور نہیں ہے، ان کا کبھی بھی کوئی ایز اول تو کوئی کہتا نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا، بھائی یہی کہتے ہیں نا مظلوم ہے. جب آغا وسیم یہ کہتا ہے کہ جناب پرائم منسٹر سے لے کر ایک تھانے دار تک مرزئی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی آ کے نہیں کہتا کہ نہیں جی نہیں یہ بات غلط ہے. تو اگین اینڈ اگین دیکھیے میں کوئی وہ کیا ہے نام اس کا، وہ جو کارٹون بناتے ہیں سمسن، جو بھی وہ اس نے وہ کارٹون میں دکھاتا ہے وہ کچھ سالوں بعد ہو جاتا ہے، میں وہ بھی نہیں ہوں. لیکن جب میں نے جو باتیں بتائی ہیں یہ چیزیں کہ جناب یہ میرے خیال میں سوشل میڈیا میں بہت عرصے سے میں یہ کمپین کر رہا ہوں کہ قادیانی جو ہیں فالس فلیگ آپریشن کروائیں گے، توہین رسالت کے، توہین کے، اور کیا بات قتل اور کسی کو جلا دینا، اور وہ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے. اوکے، اور اس کے پیچھے سارے قادیانی ہوتے ہیں. یار بڑی سمپل سی بات ہے کہ جائیں نا لبرل جا کے پتہ کریں کہ وہ جن لوگوں کو پھانسی، جن لوگوں نے اتنے چرچ جلا دیے ہندوؤں کے، وہ جلا دیے، کئی لوگوں کو زندہ جلا دیا، ان کا کیا بنا؟ رات گئی بات گئی. تو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ جو ہے یہ سارے خود سپانسر کرتے ہیں، اور اسٹیٹ جو ہے وہ قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے، ایجنسیز وغیرہ. تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا میرے بھائیوں. پاکستان کی تاریخ یہ ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یعنی انسانی تاریخ کا المیہ، بدترین المیہ یہ 1947 کی پارٹیشن میں جو کلنگ ہوئی ہے. اوکے، دیکھیے لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایئر فورس وہ جا رہی ہے قادیانیوں کو باحفاظت قادیان سے لاہور لانے کے لیے. مجھے آپ بتائیں کیا دوسرے جو مہاجر آ رہے تھے وہ they were born to be killed, slaughtered by the Sikhs. تو پریویلیج کلاس جو ہے وہ تو میں آپ کو ان کے اپنے اس سے بتا رہا ہوں. آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں قادیانیوں نے تو جناب پاکستان بنایا، اور یہ بھی جھوٹ، ہر چیز ان کی جن کو نشانے عدد دیے گئے وہ بھی قادیانی تھے. یار آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے
کہ پورا کنٹرول ان کے پاس ہے، اور موجودہ بھی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل اور بالکل منظور پشتین کی تنظیم ہو، افغانستان میں طالبان کی حکومت ہو، پاکستان میں نواز شریف کی حکومت ہو، عمران خان قادیانی کی ہو، اگرچہ نواز شریف فیملی بھی قادیانی لنکڈ ہے، یا جس کی بھی، وہ سب کے سب وہ قادیانیوں کے ہاتھوں میں ہے. جنرل باجوہ کے بعد کس نے جرنیل بننا ہے؟ آصم منیر نے. ڈیسائیڈڈ بائی دا قادیانیز. آپ کا افغانستان میں کون سا سفیر ہے، ہندوستان میں کون سا سفیر ہے، 1947 سے اب تک آج تک فیصلہ جو ہے وہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک پاکستان کے سفیر کو لے آئے میرے سامنے جو آ کے یہ کہے کہ میں مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں، وہ کذاب تھا. کبھی بھی نہیں کہیں گے. ایک جنرل کو لے آئیں، ایک جج کو لے آئیں، ایک بیروکریٹ کو، یا جو بھی ان کے نام ہے مادر چودوں کے، ڈی ایس پی اور یہ وہ لے آئیں. کبھی بھی نہیں. اور یہ دلیل ہے کہ پاکستان اے ٹو زیڈ جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں سیاستدان ہیں، دے آر آل انڈر دا امبریلا آف قادیانی. تو بس یہ سچ ہے. اس کے اوپر کوئی پروگرام نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین کو تو ایک طرف رکھو، ان لوگوں کا دین کیا ہوگا جو سچ سن کر گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، خواہ وہ جرنلسٹ ہو یا خواہ وہ جج ہو یا جرنیل ہو. ہو کیئر. تو دین کو تو بیچ میں سے نکال ہی دو. اوکے، دین سے یہ کوسوں دور ہے. ہم کیوں دین کا واسطہ ان کو دیں؟ چلو یہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں نا، انسان کہتے ہیں. انسانیت اور پاکستانیت کے واسطے سے ہی ان کو کہو کہ آؤ. مرزا قادیانی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ فورگیٹ اباؤٹ آپ کے ریلیجس بلیف کیا ہے. نبی سمجھتے ہو یا نبی نہیں سمجھتے یا جھوٹا سمجھتے ہو، ایک ہی چیز ہے نا. کوئی دو چیزیں تو نہیں ہے. لیکن یہ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے. حتیٰ کہ مولوی جو ہیں، مولوی، ان کو ایک لائن دی گئی ہوئی ہے کہ آپ نے صرف یہی بولنا ہے، اور وہ بولتے ہیں شیطان کا بائیکاٹ کر دو. حالانکہ بہنچودوں نے جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور جو چپل پہنا، وہ بھی ساخت قادیان ہے، یعنی کسی نہ کسی قادیانی کی فیکٹری سے نکلا ہوا ہے. جو پانی پی رہے ہیں، جو گندم کھا رہے ہیں، جو چاول کھا رہے ہیں، وہ بھی فیکٹری ان کی سے آتا ہے. تو یہ ماں چدکی ہے ان کی، یہ حرام زادوں کی. ہم چھوڑ دو وہ قربانی کے گوشت کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، بہن چودو جاگسائی کروا رہے ہو، اور گشتی دے پتر ہو بونڈی، اور تیری میں پہندا چھولا غریب بچوں کو مروا دینے والے. وہ پہلے اس کا باپ گانڈو، کیا نام تھا، خادم قادیان. اب یہ چھوکرا ماں چود، یہ قادیانی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ماں چود. اب ہمت ہی تو بول مدر چود، آ کے کہہ کہ پاکستان کے اندر رول آف فیتھ جو ہے وہ لاگو کیا جائے. آ کے کہہ کہ جو 1974 کا 73 کا آئینی جو متن ہے کہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، اور مرزا عبداللہ جو تھا وہ کذاب تھا، یہ والا متن جو ہے اس کو بحال کرو حلف میں. ماں چود تسی گنڈو، تسی پیسے کمانا سے غریباں دے بچیاں مروا رہے ہو. مالا چود تڑا گشتی دے پتھر. یہ تو بد نصیبی ہے کہ کوئی مولوی میرا ساتھ اس لیے نہیں دیتا کہ مولوی آلریڈی اٹیچ ہیں قادیانیوں کے ساتھ. تو اینی ہاؤ یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں نے تو صرف یہ موڈ تو نہیں تھا، لیکن بہرحال کسی نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک بار آپ نے ذکر کیا تھا، اس کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ ناصر کیا مرزا the bastard's name was، کیا نام ہے اس کا، نظام مادر چود کا خواجہ کسی دوست سے میری بات ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور میں نے کہا تھا کہ وہ خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ قادیانیوں کو، وہ یعنی پرسنلی وہ بھی قادیانی تھا، لیکن وہ فنڈ وغیرہ بھی دیتا تھا، اور اس کا جو ہے
تو اس نے کہا کہ اس کے مجھے پلیز ایک بار ضرور بنا دیں، اور یہ پھر تو میں نے اس دوست کی فرمائش کے اوپر ہی یہ بنائی ہے. میں یہ پہلے بھی یہ چیزیں بیان کر چکا ہوا ہوں، لیکن خدا کے لیے آپ سن لیں یہ چیز. وہ خود کہہ رہا ہے کہ جناب خواجہ ناظم مادر چوت جو تھا وہ ان کو فنڈ دیتا تھا، ان کے کیا نام ہے مفروروں کو پناہ دیتا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں. پولیس گرفتار کرنے کی بجائے اس کو کہہ رہی ہے تم بھاگ جاؤ. ظاہر ہے کہ پولیس کون ہے؟ قادیانی ہے. جو افسر قادیانی ہی ایسا کوئی مسلمان ہو جس نے یہ ہو کہ یہ مادر چوت آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس نے نبی کے عاشقوں کو قتل کیا ہے، وہ تو پکڑ کے اس کی گانڈ کے اوپر چھتر لگائے گا اور اس کو کہے گا نکلا جی میں پہن لوں، اس کے اوپر میں 4 پرچے اور ڈالتا ہوں. لیکن جو مرزئی ہوگا کہے گا باؤ جی لاہور چھوڑ دو کسی دوسری جگہ چلے جا. اینڈ اٹ ہیپنڈ مینی ٹائم. تو یار اب یقیناً میری باتیں جب پہنچتی ہیں اور آئی کین فیل اٹ. لوگوں نے بھی مجھے بتایا کہ جس شد و مد سے، جس زور سے، جس ولولے سے آئے دن لبرلز وغیرہ جو ہیں یا اوریا مقبول جان جیسا مادر چود یا زاد احمد، ان کے وہ ٹون تمہاری وجہ سے بند ہوئی ہے، کیونکہ تم نے ان کے، حالانکہ میں نے سارے تو نہیں پکڑے، مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ہے کہ تم نے ان کو نکیل ڈالی ہے. اب ان کی آوازوں میں وہ چیخیں نہیں ہیں، وہ شدت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھئی میرا کیا ہے، میں تو جو سچ ہے وہ بیان کرتا ہوں. مجھے کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. مجھے افسوس ہے مزمل شاہ ایک ینگ لڑکا ہے، مجھے افسوس ہے کہ شہزاد غیاث جو ہے وہ ایک ینگ لڑکا ہے، نئی جنریشن ہے. اسی طرح سے لیکن وہ مادر چوت گانڈو لوگ جو ہیں اگر آ کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ینگسٹر جو ہے پاکستان کے، جن کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل ہے، وہ ماں چوت جو ہے وہ گمراہ ہو چکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کا زیادہ افسوس ہے. تو یہ فیکٹس جو ہیں اب آپ کے سامنے، اور کون رکھ سکتا ہے کہ یہ سٹیٹ پوری کی پوری سٹیٹ 1947 سے لے کے 2000 کیا جو بھی ہے 24 ہے، یہ تمام کی تمام قادیانیوں کے پاس ہے. اور یاد رکھے کہ جب تک آپ اس غلامی میں ہیں تب تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کوئی بہتری کے امکان ہوں. تو اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ، دیکھیے ہمارے لوگ اتنے جاہل لوگ ہیں، اتنے جاہل میں یہ پھر میں افغانستان کی بات کرتا ہوں. ان مادر چودوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ جناب وہ یہ گڈ اور بیڈ طالبان جو ہے یہ سب سے پہلے حامد کرزئی نے استعمال کی تھی، اور وہ جو ہے پاکستان میں مشہور کر دیا گیا کہ پاکستان کے جرنیل جو ہیں، حالانکہ وہ قادیانی ہیں، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ مادر چود پاکستان کے جرنیل یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ گڈ اتارے، وہ تو حامد کرزئی نے، لیکن نام لگ گیا ہوا ہے کہ یہ پاکستانیوں نے کہا تھا. تو اگین وہ بھی کندھار کا تھا اور پھر اس کے سارے تعلقات ان کے ساتھ تھے، اور اس نے بہت سارے جو ہیں طالبان کو اپنے دور حکومت میں پناہ بھی دی ہوئی تھی، پیسے بھی دیے ہوئے تھے، فنڈ. تو ظاہری بات ہے کہ یہ باوجود اس سے کہ افغانستان کے بہت سارے لوگوں کے قتل میں یہ شریک ہے، بے گناہ لوگوں کے، کیونکہ کیا نام ہے حامد کرزئی، اوکے، لیکن طالبان ماچود ایسے ہے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور الزام بار بار لگاتے ہیں جی پاکستان سے ڈرون آتے تھے، پہنچو تو جو اصل قاتل ہے تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے، تم اس کو بچہ بھی پرووائڈ کرتے ہو، تم اس کو جناب پیسے بھی دے رہے ہو، اس کو مشر بھی بنا کے رکھا ہوا ہے. شیم آن یو. یہ اسلام ہے ماچودو؟ کہا گیا قصاص کا معاملہ لاؤ، اس ماچود کو کہو کہ تم نے
अमेरिकन को बेस दिए थे जहाँ से मिसाइल उड़े थे और लोगों को मारा था। पाकिस्तान का नाम बड़ा याद आता है, जिस बहनचोद ने अफगानिस्तान के बेस दिए और का ये ऑल दैट यू नो। अब क्या मैं बताऊँ, तो चलें, ये तो बातों बातों में ये जिक्र है, तो मैं इसको इन चीज़ों को आपके सामने रखा है। अब आप सुने और सोचिए कि जो पूरी स्टेट कादियानियों के साथ मिली हो, कादियानियों को पनाह देती हो, पूरे कादियानियों की फेवर करती हो, अगर उसको मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल नाउ ये अंडर द कंट्रोल ऑफ कादियानी माफिया है, तो फिर मुझे बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो कोई है जो इन फैक्ट्स को सुनने के बाद मेरे नुक्ता नज़र को गलत साबित कर सकता है? कोई है तो सामने आए माचोद, फिर देख मैं उन्होंने हाल की करना पहन चो। मैं तेज बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो मैंने अभी पब्लिक नहीं की कादियानियों की। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी लाइफ टाइम में जो चीज़ें बता रहा हूँ याद रखें, यही चीज़ें जो है पाकिस्तान से एक ऐसा अवाम दोस्त इनकलाब की सूरत में निकलेंगी, क्योंकि जो भी है सारा कुछ है, लग रहा है पाकिस्तान फिसल रहा है हाथों से पाकिस्तान, लेकिन कुछ रब की भी। तो देखिए सबसे बड़ा मौजज़ा इस तारीख में ये है कि एक मुल्क पाकिस्तान जो सरवाइव कर रहा है, जो लॉ ऑफ नेचर को तोड़कर सरवाइव कर रहा है, ये ज़ाहिर है मौजज़ा नहीं है, करामत तो है ना। तो कोई बात नहीं, जहाँ करामत है वहाँ अल्लाह के वलियों की भी प्रेजेंस है। वो चाहे ज़मीन के नीचे हो या ज़मीन के ऊपर हो, उनका फैज़ जारी रहता है। याद रखें, कोई मिर्ज़ा, कोई हरामदी, कोई तहरीक लब्बैक, कोई मादरचोद लिबरल और ये सारे हरामी जो हैं, कुछ शाउनिस्ट हैं, जो मर्जी हैं, तालिबान हैं, इंशाअल्लाह ताला, यानी मालक भी इसके जो वो हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बचा हुआ है। आप इमेजिन करें जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पूरा स्याह सफ़ेद का मालक वो था मादरचोद कादियानी, और पाकिस्तान फिर भी सरवाइव कर गया, हालांकि वो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने बहुत सारी चीज़ें तो उसने तबाह कर दी हुई हैं, जो इसका आज हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। और वो क्या था? वो कुछ भी नहीं था। जो उसको हिदायत मिलती थी रबुआ से, उसको वो पाकिस्तान की पॉलिसी बना देता था। यार ये कितनी अनफॉर्चुनेट है कि कोई लिबरल जो है, जो इसको मुसलमान कहता है, जिनको मैंने अपने मैसेज भेजा कि वो कादियानी सा सबूत दिया, वो मादरचोद आज भी फैक्ट जानने, पहले तो मालूम नहीं था, मालूम हुआ तो आओ माचो, तो तुम अच्छा इंसान होने का सबूत दो, और उसको तो कम से कम मादरचोदो मुसलमान कहना बंद करो, वो कादियानी था। और सारे सबूत आपके सामने है, फिर भी आप आके कह रहे हैं कि जी। और अगर पाकिस्तान का सत्यानाश ज़ियाउल हक ने किया तो ज़ियाउल हक ने नहीं किया माचोदो, ये कादियानी जमात ने किया। वो कहते थे जो पॉलिसी उसको वहाँ से मिलती थी वही पाकिस्तान के ऊपर वो मुसल्लत करता था, और जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ें हुई। तो खैर सिलसिला जारी रहेगा। और ये भी मज़ीद एक मैंने वीडियो क्लिप लगा दिया साकिब ज़ीरवी दल्ले की, जो एक कादियानी गुंडा था और पूरी स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी। तो बताओ पाकिस्तान में किसका राज है? अभी आप